محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، روزگار چاہتا ہے، امن و اطمینان چاہتا ہے، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی بھی، قبر آخرت کی بھی، لیکن ہر ایک کو حاصل نہیں۔ کسی نے سمجھا مال زیادہ ہوگا تب میں کامیاب ہوں گا، سکون عزت ہوگی، وہ مال جمع کرنے میں لگا۔ اللہ محفوظ فرمائے اور معاف فرمائے، بعض مال حلال جمع کرنے میں حلال حرام کو بھی نہیں دے رہے۔ سود کا مال آئے، رشوت کا آئے، دھوکے کا آئے، ملاوٹ کا آئے، جوئے کا آئے، سٹے کا آئے، لاٹری کا آئے، یہ سارے حرام ذرائع آنا چاہیے۔ مسلمانوں کے راز کافروں کو دیں، مسلمان شہری بیچے، عافیہ بیچی گئی۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، 3 آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن جن کے بدے مقابل فریق میں خود ہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، ایک وہ جو قسم کھا کر اللہ کے نام کا وعدہ کر کے اپنا مال بیچتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، اس کے خلاف کرتا ہو۔ دوسرا وہ جو کسی آزاد انسان کو، مرد عورت کو اپنے کسی دنیاوی مفاد میں یا ضد بازی میں یا حکومت اور سیٹ کو طول دینے کے لیے بیچ دیتا ہو۔ یہ جتنے اس وقت انسان ہیں سارے کون ہیں؟ آزاد ہیں۔ جنگوں کے ذریعے غلام ملتے تھے، غلام تو مسلمانوں نے جہاد چھوڑا، بلکہ مسلمان کیا امت کے دیندار بھی جہاد کا نام لینا پڑا۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑے ایمان والے لوگ جو صحابہ کی یادیں تازہ کر رہے ہیں وہ غزہ کے لوگ، جو سوچتے تھے نا پہاڑوں جیسا جن کا ایمان ہو، باقی سب نیچے۔ اور وہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مولوی اور وہ دیندار، وہ حاجی نمازی منافق ہیں، ہم قیامت کے دن ان کا گرے بند پکڑیں گے، ان کی گفتگو آ رہی۔ ان کی خاموشی نے ہمارے بچے اور ہمارے ہزاروں انسانوں کو بدل کر، اور بدقسمتی سے آج ہمارا جاہل دیندار، میں لفظ بولوں گا جاہل دیندار جو بظاہر داڑھی ٹبڑی ٹوپی پگڑی نماز روزے کی آڑ میں دیندار کہلاتا ہے اور دیندار ہے جاہل دیندار۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں بزدل دیندار، خواہ وہ مولوی پیر بھی ہو، بزدل، دوسرا جاہل۔ یہ بہت بڑی خیانت بھی کر رہے ہیں، چوری، کائنات کی بدترین چوری وہ کیا ہے؟ جو ایکٹیں جہاد کی ہیں، کافروں سے مقابلے کی ہیں، ان ایکٹوں کو تبلیغ پر فٹ کر دی، ان ایکٹوں کو حج پر فٹ کر دی، ان ایکٹوں کو اپنی کسی نہ کسی دینی جو کوشش ہے، خواہ وہ آسان ہی ہو، اس پر فٹ کر دی۔ میں پورا سوکھ سے بات یہ کہہ رہا ہوں، اور اس پر علماء نے لکھا ہے، مفتی رشید احمد صاحب بولتے ہیں، دنیا میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن مجید کا شاہ عبد القادر نے کیا اردو میں۔ فی سبیل اللہ کا لفظ قرآن اور حدیث میں جہاں بھی کون سا؟ اس وقت دیوبند کے بڑے مفتی سعید احمد دہلوی جو بھی فوت ہوئے، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے، مفتی شیخ اور فی سبیل اللہ کا لفظ جب بھی کہیں آئے اس کا پہلا مصداق کافروں سے جنگ ہے۔ ہاں اگر فی نہ آئے، الذین جاہدوا فینا، سبیل کا لفظ ہے، تو اس میں جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، ہر دینی کام، دین کے لیے کوشش، خواہ وہ مدرسے کی تعلیم ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، حج ہے، سب کچھ شامل۔ لیکن قتال کا لفظ جب آ جائے یا جہاد کا لفظ ہے اور آگے لفظ فی سبیل اللہ، من خرج فی سبیل، اس کا پہلا مصداق کون ہے؟ کافروں کا زور توڑنے اور جہاد کی۔ قرآن مجید کی سورۃ انفال 1، سورۃ توبہ 2، سورۃ صف 3، سورۃ محمد 4، میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اور آپ اس کو لے جائیں خواتین داروں کے پاس۔ ان چاروں صورتوں کا موضوع ہی قتال ہے اور کافروں سے لڑائی۔ ظالم کافر، ہر کافر سے تو لڑائی نہیں ہوتی، اگر کافر جزیہ دے کے رہے، دب کے رہے، اپنے دائرے میں رہے تو لڑائی نہیں، ان کی جان مال عزت کا بھی تحفظ زمین سے۔
لیکن کافر ظالم بن جائے، مسلمان ملکوں پر اٹیک کرے، مسلمان شہریوں بچوں عورتوں کو مارے، قتل عام کرے، تو ان ظالموں کا مکو ٹھپ ہو۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو جاؤ، جو لوگ کھڑے ہو جاؤ۔ جا کر قرآن میں کھولیں یہ کن صورتوں میں، یہ ساری آیتیں ایسی جو قاتلو جاہدو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے نبی کافرہ منافقوں اور جہاد کر تے واغلظ علیہم، پنجابی کا ترجمہ توڑ کے رہا اللہ اپنے نبی کو قرآن کہہ رہا، انہیں سارے کو کوئی جڑی میں گل کریں یہ ترجمہ نہیں کریں، ماں مر جائے گی کریں گے، یہ اپنے کسی نہ کسی عمل پر ٹھیک ہے، دین کے عمل تو میں نے بھی آپ کو 2 نفل پڑھائے، تحیۃ المسجد کے نفل بھی، تحیۃ الوضو کے بھی، مسواک بھی سنت ہے، دین کا کوئی کام بھی چھوٹا نہیں، ہر چھوٹی لیکن بھی بڑی، مومن کا شیوا ہے ہر ایک کو، لیکن یہ خیانت ہوگی، بددیانتی ہوگی، بزدلی ہوگی کہ ہم جو ایک آسان کو عمل کریں اور دوسرے عمل کی آیتیں حدیثیں اٹھا کر اس پہ رکھ دیں، اور جس موضوع کی وہ ہے جو شان رسول ان کا ہے اس کو چھپائی دیں۔ یہ اس وقت امت کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتے ہیں وہ یہ خیال کر رہے ہیں، یا بزدلی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے۔ مولوی ہے، پیر ہے، اگر علم ہے سمجھتا ہے تو بزدل ہے، مسلطوں کا شکار ہے، چبھے نہ کرسی برے نہ لگے، اور اگر عامی آدمی ہے تو وہ ویسے جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اور یہ سب سن رہے ہو، میں بخاری پڑھاتا ہوں تو بڑے اداروں میں، کل پچھلے سبق میں تھی، بخاری کو اٹھا لیں، کتاب الجہاد، کتاب المغازی، امام بخاری نے عنوان ہی کیا کیا ہے؟ کتاب الجہاد، کتاب التعلیم، کتاب التبلیغ، کتاب الحج میں نہیں، کہ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے کی دنیا مافیا سے بہتر ہے کہ کتاب الجہاد میں لاؤ۔ کتاب التبلیغ اٹھائیں، اس میں باب قید کرو، امام بخاری مانا، نماز کا اپنا باب ہے، تبلیغ اپنی جگہ اہم ہے، تعلیم اپنی جگہ اہم ہے، لیکن یہ حدیثیں اور یہ آیتیں قرآن میں اور حدیثیں وہاں، یہ مفسرین محدثین صحابہ، قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، ائمہ محدثین، اس کو جہاد قتال، اور مسلمان لیڈر، مسلمان حاکم، مسلمانوں میں جائے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے اور بزدل، خواہ وہ مولوی مسلطی جو شکار ہے مسلطوں کا، وہ اس وقت کے سب سے بڑے ظلم امریکہ اور اسرائیل کا، انسانوں کا قتل عام، ان کے خلاف کھڑے ہو جانا امت مسلمہ پر فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، اور جو مالی کام کر سکتے ہیں مالی کریں، جو زبان سے بیانیاں دے سکتے ہیں بیانیاں دیں، آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیں، بائیکاٹ کر سکتے ہیں بائیکاٹ کریں، معاشی بات بائیکاٹ کریں، سفارتی بائیکاٹ کریں، جو جس درجے میں تعاون کر سکتے ہو غزہ کے مسلمانوں کا، یہ یاد رکھ لیجیے، ہم اپنا فرض نمبر سے ادا کر کے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اپنا مدرسہ ہزاروں سینکڑوں طلباء ہے، اس کا نقصان ہوا ہے ہمیں بل اور ان کی تنخواہیں دینے کی تنگی، لیکن ہم رمضان سے لے کر اب تک 2 سال ہو گیا، ہم کہہ رہے ہیں بربلا میں منبر پر آ کے کہہ رہا ہوں، یہاں خرچ کرنا طلباء علماء پر بھی، مسافروں پر بھی، یتیموں پر بڑا ثواب ہے، لیکن اس وقت کے حالات کے تحت اس سے بھی بڑا ثواب کا ہو، صحیح وہاں تو فاقے ہیں، تبلیغ ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، کوئی اور پڑھو، ہمارے بڑھ کے فاقے، غریب سے غریب ایک دن میں 3 ٹائم فاقے، وہاں سوچیں ہم، وہ ابھی جو ان کا رہنما شہید ہوا ہے 72 گھنٹے سے فاقے، اور 72 گھنٹے کے فاقوں کے ساتھ بھی وہ مجاہدین کے سب میں لڑ رہے، اور اسرائیل پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ ان کو غذا آتی ہے اور یہ ان کے بڑے آگے مجاہدین تک نہیں جانے دیتے، ان کا پروپیگنڈا جھوٹا ثابت ہے، وہ میدان کے اندر پہلے سب ہو وہ یحییٰ کیا نام ہے، اور یہ جب منافق بغیرت ہو جاتا ہے آدمی، اس کے اندر غیرت ایمانیہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ لاٹھی سوٹے والے ہوں، بولنے والے ہوں، حکومت والے ہوں، وہ اپنا پچھلے ٹی اے عیاشیاں اندر بہر ہونے لگے رہتے ہیں، بہر بھی جاؤ جزیرے بناؤ، وہاں بھی مان لو کافروں کی لوبیوں کو غلامی، یہاں بھی غلامی، کچھ اس رنگ میں ہوں گے اور کچھ یہ کہہ کے جی، اور میٹھے میٹھے دین کے سارے کام، اور اس میں سمجھیں گے جنت بھی مواجہ میں جہنم بھی حرام ہے، دھواں بھی حرام ہے، اور ساری ایتیالی سندر کی طرف ہر ایک کو اپنے درجے میں رکھو، بیوی کے اپنے فضائل ہیں، ماں کے اپنے فضائل ہیں،
باپ کا اپنا مقام ہے، استاد کا اپنا مقام ہے، یتیم کا اپنا مقام ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ بیوی کی فضیلت بیان کرتے کرتے بیوی کو ماں بنا لو گے اور ماں کی فضیلت بیان کرتے بیوی بنا لو گے، ظلم ہوگا۔ ماں کا اپنا دائرہ ہے، بیوی کا اپنا دائرہ ہے۔ کھوپڑی میں آ رہا ہے، جا رہا ہے جی آ رہا ہے۔ یہ تو ظلم ہوگا۔ آپ ماں کی عظمت بیان کرتے، محبت بیان کرتے، ماں کو بیوی سمجھ لیں اور بیوی کو ماں سمجھ لیں۔ احتجاج کیے اور کتاب کیے اور حدیثیں، اور آپ اس کو دوسرے کاموں میں فٹ کر رہے ہیں۔ کوئی چور مال کا ہوتا ہے، کوئی چور عہدوں کا ہوتا ہے، آپ چور قرآن و سنت کو دین کے بن گئے، جہلو بزدلو بحث کیا کرتے ہو۔ کل پرسوں گفتگو تھی، کلیجہ پھٹ رہا، وہ نوجوان کالی داڑھی ہے اور لاشوں کے اوپر کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے امت کے منافق مسلمانوں، امت کے منافق مولویوں، امت کے منافق دینداروں، قیامت کے دن آج تم چپ ہو، یاد رکھو قیامت کے دن تمہارے گریبان ہوں گے، ہمارے ہاتھ ہوں گے۔ آج ہمیں تمہاری ضرورت تھی، تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، کل قیامت میں تمہیں ہماری ضرورت ہوگی، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ بول رہے ہو کہاں ہے امت مسلمان؟ شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے چند دن پہلے دو ایسے بڑے مولانا کو کہا اتنے بڑے نیک لوگ جمع ہوں گے اور وہاں کم سے کم دعا کرو ان کے لیے قبول ہو جائے، اور میں کوئی اور بات نہیں سننا چاہتا تم سے، لیکن اس کے باوجود ایک جملہ بھی کہا جی اس نبی نے تو 27 جنگیں خود لڑی، ہم نے کب لڑنا؟ ہم لڑنے والوں کا نام لینا بھی نہیں کرتے۔ پہاڑوں جیسا ایمان جن کو سوکھے کے صحابہ کا عالم وہ ہے تو کون؟ بچے شہید کروا کر باپ مٹھائیاں تقسیم کر رہا، مثال دکھا سکتے ہو اس ایمان کو؟ بولتے کیوں نہیں بولتے لوگ صاحب جی؟ بیٹا اگر میدان میں اتر رہا ہے نکاح اڑا ہوئی ہے تو ماں اس کے نکاح کو کھینچ رہی ہے کہ وہ چھپا کر کافر سے لڑتا ہے، میں تجھے اس لیے نہیں جانتا۔ اس ماں جیسا ایمان اس نے صحابیات کی یاد نہیں کرنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ دعا کرو یہ ایمان ایمان کی رٹ جو ہے یہ اندر آ جائے اور ہم سے سود چھوٹ جائے، جھوٹ چھوٹ جائے، حرام چھوٹ جائے، بغیرتی چھوٹ جائے، دیوسیت چھوٹ جائے، کمیونٹی چھوٹ جائے، اور ہم حق بات کہنے والے بنے، اور حق کے لیے کھڑے ہونے والے بنے، اور حق کے لیے خرچ کرنے والے بنے، اور دشمن ظالم کافر کو دنیا میں رہنے کا حق ہے۔ ظالم کافر جو انسانوں کا قتل عام کرے اور اسلام کے لیے رکاوٹ بنے اس کو سر اٹھا کے رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ پوری امت مسلمان کی بغیرتی اور بزدلی کا نتیجہ۔ یاد رکھ لیجیے حضور نے تو فرمایا تھا جب ظالموں کا ظلم عام ہو اور حکومتوں میں ظالم چھائے ہوئے ہوں اور عہدوں پر ظالم ہوں تو ایسے موقع پر کلمہ حق اور ظالموں کے ظلم کے خلاف کہنا بھی افضل جہاد ہے۔ یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں کو آسان ہے جی؟ اسی گفتگو پر جانوں کو خطرے ہوتے ہیں، لیکن کتنی طرح جانے میں چالو ہے، آخر ایک دن موت ہے۔ شہادت تو وہ موت ہے، حضور نے فرمایا، میں کل بخاری سے پڑھا رہا تھا، اللہ اکبر، کوئی جنتی جنت میں جانے کے بعد اپنا مقام دیکھنے کے بعد دنیا میں آنے کی تمنا نہیں، جنت اتنی مزیدار چیز ہے۔ ایک جنتی ایسا ہوگا جو تمنا کرے گا کہ میں دنیا میں دوبارہ جاؤں، وہ جنتی ہوگا جو ظالموں کافروں کے مقابلے میں لڑتا ہوا اللہ کی راہ میں حق کا پرچم لہراتا ہوا اور مشکل حالات میں حق بات کہتا ہوا اور حق کو غالب کرتا ہوا شہید ہو جائے گا۔ اس کو جو اللہ عزت دے کے آخرت میں وہ تمنا کرے گا میں دنیا میں دوبارہ جاؤں اور پھر لڑوں، پھر جاؤں، پھر جہاد، پھر جاؤں، پھر جہاد، پھر جاؤں، پھر جہاد، 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 قتال، 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 ظالموں سے لڑوں۔ اس کو اللہ اتنی عزت دے کے وہ آنے کی تمنا کرے گا، فرمایا میں محمد کی اس کی تمنا کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وہ محمد اور معاذ بچے تھے، میدان میں اترے ہیں، ایڑی اٹھائی ہوئی ہے، کم عمر ہے، کم چھوٹے ہیں، اور دائیں بائیں چچا عبدالرحمان جیسے بڑے لوگ کھڑے ہیں۔ چچا بتلاؤ ہمارے نبی کو ستانے والا ابو جہل وہ کون ہے، اس کا نام بتلاؤ، اس کی نشاندہی کرو، نام سنا ہے ہم نے کہ ہم نے مارنا اس کو، ہم نے مارنا۔ اتنے کے بچے وہ ایڑیاں اٹھا کر اپنے آپ کے نام لکھوا رہے تھے، کہیں ہمیں وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہمارا نام ریجیکٹ نہ ہو، اس کو ہی مان لیا۔ تو بہتر علی سے چوری کرنے لگ جاؤ اور حکمران ملکوں کے خزانے چوری کرنے لگ جائیں اور افسر جو ہے لاٹھی چھوٹے کے ڈنڈے کی آڑ میں
آپ کو بدماشیاں کرنے ڈرتے ہیں اور تم کو اسلام تم اسلام کوئی اور کرے گا خدا کی قسم تمہاری بغیرتی کو پھگنے کو جی چاہتا ہے ایک دیوسیت کرتے ہو کبھی نہیں کرتے ہو بغیرتیاں کرتے ہو امت کے ضمیر بیچتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ میں سلوٹ مارے کوئی منافق اس دن تمہیں سلوٹ مار سکتا ہے غیرت مند اور حلال ماؤں کا حلال دودھ پینے والا یاد رکھو کوئی جری مسلمان تمہیں تمہاری بغیرتیوں میں تمہیں سلوٹ نہیں کرے گا ہم سلوٹ اور بچوں کو دیں گے جنہوں نے ایڑیاں اٹھا کر نبی کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں جانے کے لیے نہ دلوائے ہم سلام آج بھی منبر پر بیٹھ کر ان ماؤں اور بچوں کو اور ان جوانوں کو دے رہے ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے اللہ کہہ رہے ہیں سلام ان کو ہے آپ سلام دیتے ہیں ان کو کہو جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہے ہمارا ان کو سلام اگر آپ تصویر سے ہمارا ان کو سلام جو ان کے ساتھی ہیں اور ان کے غلام ہیں وہ کہیں ہیں کسی شکل میں ہیں ان کی خاموشی ہے اور اس خاموشی سے سپورٹ کر رہے ہیں لوگ ان کو یہ انہیں پتہ نہیں پتہ ہے یا نہیں یہ منافقت ہے یہ بغیرتی ہے یہ کبیری اور یہ ذلت ہے آج یہ ذلت ہے یاد رکھو کہ تمہارا کافروں کا روگ ہی نہیں اور کل مر کر جاؤ قبر میں کیا ہوگا تمہارے ساتھ اور اس سے تھوڑی ذلت ہے کہ یہاں تمہاری لاٹھی چھوٹی چلتی تھی ڈر منہ اٹھا کر گئے فٹ پاتھ پر بیٹھے اور لوگوں نے کھول کہا نہیں کہا اس سے بڑی ذلت کیا تم جس گلی سے گزرتے ہو باہر جاتے ہو اندر جاتے ہو تمہیں لوگ چور چور کہتے ہیں اس سے بڑی ذلت کیا تمہیں کوئی حضرت کہتا ہے اس سے بڑی ذلت کیا کر رہا ہے اس دولت کو ان اکاؤنٹوں میں بھرے ہوئے ہونے کو وہ چمڑی کو وردی کہنے والا اس کو جنازہ میں بھی ایسی بیماری لگی یاد رکھو نشان عبرت بن گیا عزت کیا ہے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ساری عزت اللہ کے پاس ہے قرآن کہہ رہا ہے نبی کے پاس ہے اور جو اللہ اور نبی کا فرما بردار بن ہے اس کے پاس وہ حبشہ کا بلال ہو تو جوتے سمیت جنت میں جاتا ہے حضور فرماتے ہیں حبشہ بلال تیرے جوتے کی بات میں نے جنت میں آپ نے آگے سنی اسے عزت کہتے ہیں میں ایک حدیث سنا رہا تھا کہ جو اللہ کے نام کی قسم کھائے بخاری کے حدیث قدسی اور اللہ کے نام کا وعدہ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے مال بیچتا ہے اس کے قیامت میں اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے مقابل ہوگا دوسرا جو آزاد لوگوں کو سودا کرتا ہے امت کی بیٹی عافیہ لونڈی تھی آزاد کیوں بیچا گیا اس لیے بیچا گیا ان کے نام پہ ووٹ مانگنے والا مر گئے تمہارے خزین مر گئے جب اسٹیشن پر لوگ چلے چپراسی آتے ہیں منہ آگے کرتے ہیں ان کو مت پڑھاؤ جو پیچھے چلے جاؤ تم ہمارے نہیں تو میں نے اس امت کی مظلوم بہن بیٹی کے نام پر ووٹ کٹھے کیے چلے جاؤ دفاع ہو جاؤ تم ہمارے نہیں ہو تو ہم نے اپنی عیاشیوں کے لیے بیچا اس بھائی کی کیا زندگی ہے جس کی بہن کافروں کے ظلم کا نشانہ ہو اور وہ ہنستا پھر رہا ہو تم کس کے محافظ تھے حفاظت کرنے والوں نے بیچ دی تمہاری آنکھوں پہ پردے ہیں تمہارے دل پہ پردے ہیں یاد رکھو میرے پردے ہٹنے والے ہیں یہ انشاءاللہ قبر آخر میں تو ہٹیں گے انشاءاللہ ہم تمہیں آج بھی ہٹا رہے ہیں پردے ہٹانے میں بخاری کی حدیث حدیث قدسی حضور فرما رہے ہیں تو آزاد لوگوں کو بیچے گا اپنے مفادات کے لیے اپنی طاقت کے نشے میں ہمارے دیہاتوں کے بڑے نے غریبوں کی بہن چوری کروا دی تو دل چاہے کسی کی عورت اٹھا لی جس کی سبحان اٹھا لیا اور تھانے دار چوکیدار مرنے پر لے ادھر پکڑ لو ادھر پکڑ لو ڈنڈا سوٹا زور طاقت دکھا کر ہماری عیاشیاں کرتی اور کئی کافروں کو دے دیتے شہید پڑھا دیتے آپ چاہیں عدالتوں کی چھان بین کریں آپ کے ملک کے کتنے شہری لاپتہ پتہ ہے آپ کو کتنے شہری لاپتہ ہیں عدلیہ کا کیا کام ہے ملک کے محافظوں کا کیا کام ہے شہریوں کی حفاظت ہے یا امریکہ اور اسرائیل کے غلام بن کر اٹھا کر پکڑنا ہو تمہارا کام ہے تم ادھر سے بھی ملک کا بجٹ کھاتے ہو اور تم ادھر بھی جا کر جزیرے بناتے ہو سنو آج ناچی کی اور قلم کی طاقت تمہارے پاس ہے تو محمد مصطفیٰ کے فرمان کی قرآن کی طاقت میرے پاس ہے میں تمہارا مقام تمہیں سناؤں گا حرام تالیاں کر کے تم کہو تمہیں سنو مارے نا حضور فرما رہے ہیں حدیث قدسی ہے جو آزاد مسلمانوں کو شہریوں کو اپنے مفادات کے لیے دے کرے بیچے ان کی حفاظت نہیں کرے گا فرمایا اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اس کے سامنے میں خدا ہوں میں اس کا فریق ہوں اور ایک تیسری بات بھی سن لو جس گناہ میں آپ سارے شریک ہیں اور بچا ہوا کوئی
پرندہ بچو. فرمایا کسی مزدور سے مزدوری طے کر کام پورا لے لیتا ہے اور پھر اپنی طاقت یا کسی بہانے سے اس کی مزدوری ہڑپ کر. یہ تیسرا آدمی ہوگا جس کے مد مقابل قیامت میں اللہ ہوگا. آج پریشان ہے یہ ہونڈائی کمپنی. ہونڈائی کی گاڑیاں جتنی بھی ہیں, ہونڈا والے امیر ہے غریب ہے؟ امیر ہے. بولو ذرا میرے ساتھ. امیر ہے. یا بولو اسے امیر ہے غریب ہے؟ امیر ہے. ہونڈائی کمپنی کا مالک کئی منزلہ بلڈنگ کی چھت سے چھلانگ لگا کر مرا, خودکشی کی. سکون میں تھا یا بے سکونی میں؟ بے سکونی. تم سمجھتے ہو دولت سے سکون ملے گا؟ پاکستان میں جزیرے اور بنگلے اور زمینیں اور بحر افغانستان کا ساتھ نہ دیا, امریکہ کا ساتھ دے کر اپنے شہری مروائے. اور اس وردی والے کا حشر دیکھا آپ نے جب مرا ہے؟ دیکھا حشر کسی نے؟ عزت کس کا نام؟ پیسے کا نام, عہدے کا نام ہے. عہدہ تو فرعون کے پاس نہیں تھا, پیسہ تو قارون کے پاس نہیں تھا. میں نے موضوع کیا چھیڑا؟ عزت. ایک سکون, دو اور عزت والا رزق, تین اور قبر آخرت کی عزت, چار چاہتے ہو بولو جی. چاہتے ہو بات سے پھیر دوں, چاہتے ہو جی. چاہتے ہو. جی. اللہ کی قسم نہ یہ امریکہ کی غلامی میں ہے, نہ اسرائیل کی غلامی میں ہے, نہ یہ بڑی ڈگری میں ہے, نہ یہ بڑے عہدے میں ہے, نہ یہ بڑے کوٹھے اور گھر میں ہے, نہ یہ بڑی گاڑی میں ہے, نہ یاد رکھو ہدنے اترے کے بڑے لیٹرین بنانے میں ہے. کسی میں نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے, دھوکے کا شکار سارا معاشرہ ہے. رب نے سچے قرآن میں, سچی ذات میں قرآن میں قانون بنا کر اعلان کر دیا ہے, دو کام کرو. کتنے؟ دو. کتنے؟ دو. کتنے؟ دو. کتنے بولو؟ دو. دو کام کرو. دنیا آخرت کی عزت بھی تمہارے قدم چومے گی اور یہ سکون بھی تمہیں ملے گا. جھونپڑی میں, بنگلے میں, ہوائی جہاز میں اور یاد رکھو گدا گاڑی پر مر کر زندہ رہ کر عزت بھی تمہارے لیے, سکون بھی تمہارے لیے, کامیابیاں بھی تمہارے لیے, فتوحات بھی تمہارے لیے. اللہ نے قانون بیان کیا ہے قرآن میں, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. ایک عمل ٹھیک کر لو اپنا, عمل میں بدبو نہ ہو, بدعملی نہ ہو, بدکاری نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, حرام کاری نہ ہو, چور چمٹا نہ ہو, بزدلی نہ ہو, بے غیرتی نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, خیانت نہ ہو. اپنے عمل میں نیکی ہو, نماز ہو, روزہ ہو, زکات ہو, حیا ہو, سچائی ہو, دیانت ہو, یاد رکھو وفا ہو. اپنے عمل میں نیکی لے آؤ, وہ مومن. اور دوسری چیز اپنا معیار ٹھیک کرو, ایمان کا. ایمان تمہارا ٹھیک ہو, ایمان کا معیار ٹھیک ہو. یہ کون سا ایمان ہے؟ اصلی مسلمان ہے جبھی پوچھتی تھی کیسا مسلمان ہے, تیرا کون سا ایمان کا معیار ہے؟ تو مسلمان ہوتے ہوئے اذان سن کے نماز میں نہیں اٹھتا, تو مسلمان ہوتے ہوئے دکان پہ بیٹھ کے نماز کے لیے نہیں جاتا, تو مسلمان ہوتے ہوئے سود نہیں چھوڑتا, تو مسلمان ہوتے ہوئے جھوٹ نہیں چھوڑتا, تو مسلمان ہوتے ہوئے ڈاڑے نہیں اڑانا چھوڑتا, تو مسلمان ہوتے ہوئے بہنوں کو جہاد میں حصہ نہیں دیتا, تو مسلمان ہوتے ہوئے ہزاروں لوگ 50,000 ایک سال میں بچے عورتیں قتل ہو گئے اور تم ان مظلوم مقتولوں کے لیے اپنے بیان میں, اپنی تبلیغ میں, اپنے اسلام میں, اپنے منبر میں ان کے لیے دعا بھی نہیں لاتا. ہاں, تو یہودیوں, کافروں اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بھی نہیں کہتا. اتنا جو کمزور ایمان ہے, جو تجھ سے جھوٹ نہ چھڑوائے, جو تجھ سے سود نہ چھڑوائے, جو تجھ سے حق کا بیانیہ نہ دلوائے, جو تجھ سے اپنی نگاہوں کو ان میں حیا نہ لائے, ایسا کمزور ایمان, لگڑا لولا ایمان تجھے جنت میں کیسے دے گا؟ اس ایمان کا معیار ٹھیک کر. دو ہی شرطیں ہیں, پھر جھونپڑی میں ہو, بنگلے میں ہو, اپوزیشن میں ہو, اقتدار میں ہو, ہاں مالدار ہو, غریب ہو. کتنی چیزیں؟ اونچی بول. دو. کہاں پڑھ رہا ہوں میں؟ اخبار پڑھ رہا ہوں نہیں, قرآن. تو کسی انگریزی سکول کا چیپٹر پڑھ رہا ہوں نہیں. تمہارے ایف سی کالج کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو جی تفریح موقع پر ہدایات دینے والا تحریہ اور کافر لاتے ہیں. ان کو مسلمان ٹیچر کو نہیں ملتا. مسلمانوں تمہارے پیسے حرام کے تھے, اپنے بچوں کو تعلیم کے نام پر مسلمان ختم ہو گئے. تحریے ان کو لیکچر دیتے ہیں, کامیابی نبی کے دشمن. یہ بچے اور یہ پیسہ تمہارے گلے کا سانپ بچھو بنے گا. لیڈروں, حکمرانوں, تاجروں, مالداروں, اللہ نے امانت دی تھی, تم نے امانت میں خیانت کی ہے.
تم نے اس پیسے کو اللہ کی مرضی کے لیے، تم نے اس عہدے کو اللہ کی مرضی کے لیے، تم نے اس اولاد کو اللہ کا نہیں بنایا. آدھے ہوئے پڑے ہیں بس، مہنگا سکول ہے، انگلش میڈیم ہے، لڑکوں کو لڑکیاں پڑھا رہی ہیں، لڑکیوں کو لڑکے پڑھا رہے ہیں، بدکاریوں بے حیائیوں کی فلاح بار ہو رہی ہے، اور قرآن آتا نہیں، کلمہ آتا نہیں، حیا آتی نہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، قرآن پڑھتا میں جاتا ہوں. اگر تم مسلمان ہو تو ترجمہ مجھے نہ کرنا پڑے. وہ مسلمانوں کا معیار بڑا گھٹیا ہے جن کو رب کی قرآن کی کتاب کی 60 سال گزر گئے اور سب کچھ غور فوج آتا ہے اور انہیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. جتنے مجمع میں بیٹھے ہو وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور جن کی عمریں ڈھل رہی ہیں، بچے جنم دیے، گھر بنا دیے، اور انہوں نے کبھی آج تک ارادہ نہیں کیا کہ رب نے جو قرآن ہمیں دیا ہے ہمارے گھروں میں الماریوں میں اس کو سمجھنا بھی ہمارا فرض ہے. اور اگر سمجھنے کا ارادہ بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں تو اپنا تذکرہ ڈھونڈو قرآن نے کہا. رب کی کتاب کو کس نے سمجھنا تھا؟ بولو یار، بولو تو صحیح. کس نے سمجھنا تھا؟ ہم نے. بھینسوں نے، کتوں نے، کافروں نے، گدھوں نے. اگر مسلمانوں نے قرآن کو نہیں سمجھنا تو قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے تو کس نے سمجھنا؟ بولو تو صحیح. اگر اس امت کے حاجی نمازی میں سمجھی، میں زخمیوں میں گلا کر رہا ہوں، اس امت کے حاجی کا، نمازی کا، تبلیغی کا نہیں آتا قرآن، نہیں آتا قرآن، نہیں سمجھتے قرآن اور پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے. تم کون سے مسلمان ہو؟ کس کا بدری کے ہو؟ خوش آمدید کروانا چاہتے ہو؟ توبہ کرو اور ارادہ کرو دل سے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے بھی اور انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے اور ہم قرآن کے مطابق زندگی بنائیں گے انشاءاللہ. قرآن کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. اے مردوں، اے عورتوں، اے بوڑھوں، اے جوانوں، اے امیروں، اے غریبوں، اے فور، اے امام، اے عدلیہ، اے وکیل، اے چپراسی، اے تاجر، اے دکاندار، سن. تو دکاندار، تو افسر، تو جج، تو چیف جسٹس، تو آرمی چیف، تو کلرک، تو افسر بعد میں ہے، پہلے تو میرا بندہ ہے. اور یاد رکھ، پہلے اپنے ایمان کا معیار ٹھیک کر اور اپنے عمل کا معیار ٹھیک کر، پھر تجھے قسم کھا کے رب کہہ رہے ہیں ہم تیری زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے. تیرا دیکھنا بھی پاک، تیرا سننا بھی پاک، تیرا بولنا بھی پاک، تیرا سونا بھی عبادت، تیرا بولنا بھی عبادت، تیرا دکھنا بھی عبادت، تیرا دیکھنا بھی عبادت، تیرا مرنا بھی عبادت، تیرا زندہ رہنا بھی عبادت، تیری تجارت بھی عبادت، تیری سیاست بھی عبادت، تیری نوکری بھی عبادت بنا دیں گے. تو دو کام کر، ایک اپنے ایمان کو معیاری بنا اور ایک اپنے عمل کو نیک بنا. کتنی باتیں؟ دو باتیں. لمبا چوڑا انسان تو نہیں، تہیا کرتے ہو انشاءاللہ. یہ نیک عمل کیا چیز؟ دو باتیں قرآن میں پڑھنا. اللہ کہتے ہیں میں کیا دوں گا؟ میں قرآن ذرا پڑھتا جاتا ہوں، کاش تم ترجمہ سنتے ہو. اللہ کہتے ہیں لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. یہ سارے معیشت کے ماہر، یہ سارے ملک کے پڑھے لکھے، یہ 58 مملکتوں پر بوجھلو بیٹھے ہیں جو امت کے بچوں اور عورتوں کو مرا رہے ہیں. یہ اس امت کے بزدل دیندار جو دینداری کی آڑ میں امت کے بچوں اور عورتوں کو قتل ہوتا دیکھ کر ان کے لیے دعا کا کلمہ کہنے والے نہیں. اس قسم کے بے ایمان سنیں، یہ سنیں کیا ہے جو بولی کا لانے ابھی آ جائے. سنیں یہ رب کہتے ہیں تمہارے مسئلے میں حل کروں گا. ایک حکومت جاتی ہے، دوسری آتی ہے، دوسری آتی ہے، تیسری آتی ہے، مسئلہ دو ہے. اللہ کہتا ہے میں حل کروں گا. تم دو کام کرو، ایک ایمان کا معیار ٹھیک کرو اور ایک عمل کا معیار ٹھیک کرو. اللہ کیا کہتا ہے اگر بستیوں والے، شہروں والے مومن بن جائیں اور اپنے عمل میں حرام نکال دیں، نیک عمل لائے، اللہ کہتی لو ان اہل القرى قرآن سن، بستیوں والے، شہروں والے، آمن پہلی شرط ایمان، واتقوا عمل لے، حرام سود رشوت دھوکہ ملاوٹ جوا بزدلی بغیرتی نکاؤ. کیا ہوگا؟ ادھر دیکھو لفتحنا، قرآن سن لفتحنا، اللہ کے سب کھاتے کہہ رہے ہیں ہم کھول دیں گے برکات من السماء والارض، آسمانوں کی برکتیں بھی اور زمین کی برکتیں بھی. آسمان کے خزانے میں تمہارے بندے، زمین کے خزانے میں تمہارے ہیں. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. یہ ایک موجود ہے، منسوخ نہیں. مسئلہ حل ہو گیا، تفسیر کا وقت حل ہو گیا. جو اس طرف سکون رسل چاہ رہے حل ہو گیا. وعدہ IMF کا ہے، تمہاری حکومت کا ہے،
تمہارے افسر کا ہے یا میرے اور آپ کے خالق مالک کا؟ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، اللہ کا، اللہ کا، بولو تو صحیح، اللہ کا، اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، ادھر ہے، اللہ کہتا ہے چیلنج ہے، میرے وعدے سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا بے شک، ہے۔ ہم اپنا کام کریں، اللہ پھر دوسری جگہ کہتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ ہائے ہائے، تم تقوی والی زندگی اختیار کرو، تمہاری ہر مشکل کو آسان کرنا میرا سبحان اللہ، اس کا وعدہ۔ اللہ کا، بچوں کی شادیاں آسان، جہاد آسان، مرنا آسان، فتح آسان، گھر آسان، اللہ کہتا ہے میں آسان کروں۔ اللہ کا تیسرا وعدہ سنو، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ کہتا ہے تم اپنی زندگی کا معیار ٹھیک کرو، ایمان تقویٰ، میں ایسی ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں۔ تم معیشت لیے پھر رہے ہو، اور ایک وزیر اعظم آیا، ایچی ہے شوکت وزیر، بہر سے ریڈی میڈ آیا اور معیشت ٹھیک کر رہے، معیشت ٹھیک کر رہے، معیشت ٹھیک کر رہے، پہلے سے زیادہ معیشت کا پٹھا بہا کر اور لوٹ لانٹ کر رہے چلے۔ کام کیا تم نے معیشت سے، معیشت پر حق صحیح کر رہا، اور قوم کی بدکاری ہوئی ہے، پڑھا لکھا بھی بہکا ہوا ہے، ان پڑھا بھی بہکا ہوا ہے، افسر بھی بہکا ہوا ہے، نقائب بھی بہکا ہوا ہے، بہنوں کا مال کھاتے ہو، ملک کو دیوالیہ کرتے ہو اور شہریوں کو بیچتے ہو اور امریکہ کو خدا مانتے ہو، اسرائیل کی پوجا کرتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ مسئلے حل ہوں گے، اللہ کی قسم کبھی نہیں حل ہوں گے، ذلت کے بعد چھاتے رہیں گے، کبھی مر کر دیکھو تمہاری لاشوں کے اندر کیڑے ہوں گے۔ یہ سرکار فیصلے کیے اللہ نے دنیا میں اس کی لاش کو نشان نہیں بنایا۔ دوسری طرف آؤ، 25 سال بعد مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے ہمارے دوست مولانا ملتان میں اس بارش میں قبر کھول لی، اور بھی قبریں کھولی، کوئی چودھری ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، ہڈیاں کھوکھلی مٹی ہوئی پڑی ہے۔ 25 سال بعد یہ قرآن اور اسلام کو حق سچ کو بیان کرنے والے مرد کلندر کی لاش بھی محفوظ ہے، کفن بھی محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے زمین کو کہا خبردار، اے زمین خبردار، یہ تیرے پر جینے والا میرا بن کر آ رہا ہے، تیرا کام ہے اس عزت۔ یہ باتیں ہیں، اس سردی میں میرا پسینہ نکل رہا ہے، تمہارا دل بھی کچھ پگھل رہا ہے، یا پہاڑوں سے زیادہ سخت ہے، تو سن رہے ہو؟ جی، ہاں، ارادہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ، عزت 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 کیا ہے عزت؟ میں قرآن پیش کرتا ہوں۔ ہمیں دکھ ہے کہ مسلمانوں کی داروں پر قرآن کو سنتے ہیں۔ میں ترجمہ کروں گا، قرآن پڑھوں۔ اللہ کہتے ہیں ان اولیاء اللہ المتقون، اللہ کہتے ہیں عرش و فرش پر اعلان ہے، میرے دوست صرف وہ ہیں جو مجھ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں۔ میں جملہ دے دوں، جو رب سے ڈرتا ہے اس کو کوئی نہیں ڈرا سکتا۔ بے شک، بولو، کوئی نہیں، میں اللہ کے فضل سے جو بول رہا ہوں کس سے ڈر کر؟ اللہ سے، بات تمہارا پورا مجمع، کوئی افسر ہوگا، کوئی پڑھا لکھا ہوگا، کوئی سرمایہ والا ہوگا، میرے ماتھے پر جسم پہ اتنا بھی پریشر نہیں ہے جتنا کسی چونکے کے گزرنے کا ہو۔ تم کیا ہو؟ تمہارے حکمرانوں کا، تمہارے محکموں کا، امریکہ کا، اسرائیل کا، ساری قوتوں کا مل کر بھی اللہ کے قرآن کی برکت سے میں جو گفتگو کر رہا ہوں ایک چونکی جسم سے گزرے جتنا اس کا اثر ہوتا ہے ہم کا اتنا بھی اثر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور سوئے اللہ کہتے ہیں تم مجھ سے ڈرو، سب تم سے ڈرے گے۔ میں جملہ کہہ دوں، کہہ دوں، امریکہ اور اسرائیل تواڈے افسراں کو نہیں ڈردا، تواڈے لیڈراں کو بھی ساڈے تو ڈردا ہے۔ سبحان اللہ، مدرسے والوں کو ڈردا ہے، داڑھی والوں کو ڈردا ہے، پگڑی والوں کو ڈردا ہے، ان پر پابندیاں لگاتا ہے۔ ان سب کا تو اس کو پتا ہے کہ اگر بلائیں گے ٹیا ٹیا دے دیں گے، پالش کر دیں گے، واپس دے دیں گے، مراد دے دیں گے۔ اگر یہ زندگی چاہتے ہو تو میں آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اب میرا آپ کو ہر ہفتہ ملنا ممکن، میں مہینے 2 مہینے بعد کہیں مل جاؤ تو بڑی بات ہے۔ سن رہے ہو؟ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر چاہتے ہو یہ زندگی، یہ عزت چاہتے ہیں، یہ سکون چاہتے ہیں، زمین پہ سوئیں، بستر پہ سوئیں، اور اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارے اور تمہارے بچوں کے تذکرے کرنے چاہتے ہو، اور قبر کی عزت چاہتے ہو، حشر کی عزت چاہتے ہو، تو یہ 2 باتیں، ایک ایمان کا معیار تھی اور ایک عمل صالح، حرام عمل بدمبار عمل، اس سے توبہ کریں۔ اور وہ عمل صالح کیا ہے، وہ ایمان کیا ہے؟ سیدنا حضرت لقمان جاتے جاتے تحفہ دے رہے 4000 انبیاء سے ملے،
اور 4000 انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ حضرت لقمان کہتے ہیں 8 باتیں ہیں جو اپنی زندگی میں یہ 8 باتیں رچا لے اس کا عمل پاک ہے. اس کا عمل کیا ہے؟ پاک. اس کا عمل کیا ہے؟ پاک. پھر انشاءاللہ سوال ملیں گے. وقت نہیں، سوئی تنگ کر رہی ہے، میں نہ سکا بولوں گا، ایک آدھے سیکنڈ میں بول رہا، تفصیل ہوئی زندگی باقی کریں. نمبر 1 نماز عمل پر دھیان دو. جو ادھر ادھر توجہ کرے گا میں سن لوں گا. نماز میں دل کی حفاظت، 4000 انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ. نماز میں 98% تو نماز نہیں پڑھتے، پہلی شرط پر ہی ہو. اور جو 2% پڑھتے ہیں ان میں اکثر نماز میں دھیان ہی کوئی. پہلی چیز اپنی نماز کو جاندار بناؤ اور نماز میں دل کا دھیان. دوسری چیز دسترخوان پہ حلق کی حفاظت. دسترخوان پہ جب بھی کھانا کھاؤ اپنے گھر سے کسی کے گھر حلال کھانا حرام نہ کھانا، پھر تمہاری قیمت لگے گی. اور فرمایا ذرا ہاتھ ہولا رکھ کے کھانا، اتنا نہ کھانا کہ کھٹے نکال. شادی بیاہ میں تباہیاں مچا دیتے ہیں. شادی بیاہ میں دور کی بات ہے، جو مردہ مر جائے تو اس کے گھر جا کر بھی سوائیاں کرتے ہیں، کہتے ساڑیاں دعا کیوں نہیں قبول، ساڑیاں نمازہ کیوں نہیں قبول. پہلی شرط حلق پر، دسترخوان پہ حلق کی حفاظت. تیسری شرط جب کسی مجلس میں بیٹھو تو زبان کی حفاظت. اپنی زبان سے شر نہیں پھیلانا، غیبت، برائی، جھوٹ اور غلط بات. زبان ہماری اکثر جگہ وہ بیٹھے ہو. ہمارے مسلمانوں کے نمازی کیسے؟ 15ویں صدی کے نمازوں کی تاریخ سن لو. 15ویں صدی کے نمازوں کی تاریخ، جڑے امام کو اپنے پیو کا جنازہ، ماں کا جنازہ، پتر کا جنازہ، بہن کا جنازہ، بیٹی کا نکاح، نماز پڑھ کے جاتے جاتے گلی میں اپنے اسی امام کے خلاف زبان، ایڈی دعا لمبی کیوں کرا چاہیے، ایڈی بیان لمبا کیوں کرا چاہیے، اچھا جی ایڈی سخت کر کیوں کی، ایڈی نرم کیوں کی. تسی امامہ کی اصلاح کرنے واسطے چلے ہو، پہلے اپنے حکمرانہ کی تو کرو، پہلے اپنے بچیاں کی تو کرو. گھر میں ہندوؤں کا کلچر ہے، اسرائیل کا سارا نصاب ہے، گھر کی بیوی بچہ سنتا کوئی نہیں. اور جس امام نے 15ویں صدی میں تیرا ایمان بچانے کے لیے اپنا پسینہ تجھے جگر دیا اور اپنی جان کو خطرے میں رکھا، تیری زبان کھلی ہے، اس کے خلاف کھلی ہے، تجھے اس کی سزا مل رہی ہے کہ نہ تیرا بچہ مانتا ہے، نہ تیری بچی مانتی ہے، نہ تمہاری بہن کو سنتا ہے، نہ تمہاری بندر سنتا ہے. توبہ کر لو. سچائی کے لیے تو میدان میں آ کر کہو. اگر دلیر ہو تو اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اگر دلیر ہو تو امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اگر دلیر ہو تو اپنے ملک کے حکمرانوں کو مجبور کر دو کہ پاکستان میں یوم مساوات امریکہ کا کلچر ہم نہیں چلنے دیں گے. انشاءاللہ ہو دلیر، کرو گے مجبور، بولو نا. پہلے اپنے گھر کو تو صاف کرو. وہ ذاکر آیا ہے، ذاکر نہ ہے، وہ گلا کر کے نہیں آئے، اس کا گلا نہ کر کے نہیں سنا. ہم نے کہتا ہے ہندوستان میں رہتا تھا، وہاں اتنے ناچ گانا بغیرتی بے حیائی نہیں ہے. وہاں ہوتی تو گلا ہوگا کہ ہندو ہیں، ہائے اسلام کے نام پہ بنے ملک پاکستان کے اندر بھی ناچ گانا ہے، ننگی عورتیں ہیں اور فلمیں ہیں اور بے حیائی ہے. تماچا مار کر گیا، گواہ دیں گے. قرآن آتا نہیں اور شادی کا نہیں گانا، تو اپنی زبان کی حفاظت. کتنی بات ہوتی. نمبر 4 کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نظر کی حفاظت. ان کے گھر کی بہو بیٹیوں پہ نظر نہ اٹھے اور ان کے گھر کی چیزوں کو للچائی نظر سے مت دیکھو. 5ویں بات 4000 انبیاء کی تعلیمات. 5ویں بات میں خون جگر دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھ لو. میں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، میرے بول تمہارے دل و دماغ پر، تمہارے بستروں پر بھی تمہیں دستک دیتے رہیں گے تو کوئی کچھ کہے گا. یہ یاد رکھ لینا. 5ویں بات فرمایا موت کو یاد کیا کرو. جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ کسی کا حق نہیں مانتا. اگر کسی کا حق مارا ہو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حق والوں کو مت دے. جو موت بھلا دیتا ہے وہ بہنوں کا حق بھی کھا جاتا ہے اور وہ ملک کے سارے خزانوں کو بھی دلا جاتا ہے. 6ٹھی بات کتنے نبیوں کی؟ کتنے انبیاء کی؟ 4000. 6ٹھی بات فرمایا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہو. زبان سے دعا ہے. حاجیت الواسطہ فرماتے تھے موقع موقع کی دعائیں پڑھتے رہو، سوتے کھاتے پیتے، یہ ہر وقت کا ذکر ہے. ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھو، کہیں میرے رب مجھ سے ناراض تو نہیں، کہیں رب کا کوئی حکم دور تو نہیں رہا. 6ٹھی بات کسی پر احسان کرو، کسی بھوکے کو کھلا دو، کسی پیاسے کو پلا دو، کسی مصیبت زدہ کے کام آ جاؤ اور احسان کر کے بھلا دینا، اس کا احسان اسے کبھی یاد نہ دینا.
احسان کر کے کبھی آ بولو کبھی آ بھلا دو. تکلیف ہوتی رہے گی, احسان بھلا دو گے سکون میں رہو گے, اور احسان جتلاؤ گے تو نیکی ضائع ہو جائے گی. آٹھویں اور آخری بات, آٹھویں اور آخری بات. تمہیں لوگ تکلیف دے, معاشرے میں تکلیف پہنچتی ہے, کبھی پڑوسی سے, کبھی رشتے دار سے, کبھی دفتر والے سے, لوگوں کی تکلیفیں بھلا دینا. اگر لوگوں کی تکلیفیں یاد رکھو گے تو انتقام اور بدلہ لینے کے اندر آپ بھڑکے گی, کبھی سکون میں نہیں رہو گے. لوگوں کی تکلیفوں کو بڑھا دو. میرے نبی نے بلایا, طائف میں لوگ رہان کیے گئے, جبریل امین آ گئے, یا رسول اللہ کی اجازت دیتے ہو تو ہم ان کو آسمان سے بھی لے کر کے ختم کر دیں. فرمایا نہیں, ادھر لوگ گر رہا ہے, شادی بھی تعداد میں 2.5 سال بیکار ہے, کھانا پینا بند ہے, پیغمبر کا پاکیزہ جسم سے لوہ گرا ہوا ہے, لیکن پیغمبر اپنے کو ستانے والوں کو معاف کرتا ہے, کہتا ہے ان کی نسلوں میں شاید کوئی ایمان لے آئے. لیکن جب مسئلہ اپنے ساتھ کا آتا ہے تو بھلا دینا یہ نبیوں کا سبق ہے. جب مسئلہ امت کا آئے, اسلام کا آئے, تو پھر پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر کر ظالم کافر کو نہ ڈالنا, یہ محمد کا مشن ہے. غزوہ بدر سے لے کر تبوک تک کی سیرت ہے. سبحان اللہ. سورۃ صف, محمد, توبہ اور انفال کا موضوع ہے. آج کے بے دین اور جاہل نام نہاد دینداروں نے ان ایتوں کی حدیثیں ایتیں اٹھا کر جہاد اور کتاب کا نام نہیں لیا اور ان کو ادھر ادھر فٹ کر دیا ہے. کوئی محکموں کا چور تو کوئی قرآن کا چور. اللہ سارے چور کو ہدایت دے. آمین. یاد رہے گا انشاءاللہ. اللہ حق کہنے کی, حق پر چلنے کی, حق کے لیے مرنے کی, حق کے لیے جینے کی, حق کے لیے جوانی بڑھاپا, حق کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ ناصر ہو, اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. یہ نبی کا ساتھی ہے, محتاج اپنی مالی تنگیوں کا رونا رو رہے ہیں, تو یہ بہروں